سے ایک غلطی موبائل کے سلسلے میں کرتے ہیں لوگ کہ مسجد میں آتے ہیں تو اپنا موبائل ٹون آن رکھتے ہیں اور والیوم اس میں فل ہوتا ہے اور میوزک بھی ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہے چاہے وہ میوزک کا نہ ہو تو بھی یہ مناسب نہیں ہے. اگر کسی کا رنگ ہے، بیپ بیپ ہے، وہ بھی مسجد میں آدمی کو کیا چاہیے، اس کو آف کر دے، سائلنٹ کر دے، فون کو بند کر دے. اگر واقعی اس کو لگتا ہے کہ نہیں فلاں دواخانے میں میرا پیشنٹ ہے اور میں یہاں نماز کے لیے آیا ہوں، وہاں سے کبھی بھی کال آ سکتا ہے مجھ کو، تو ایسی صورت میں اس کو یعنی ضروری نہیں کہ بند کر دیں آپ موبائل کو، آپ سائلنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن ایسا کہ اس کو آن رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا. فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال، آپ نے سنا لوگ مسجد میں قرات کر رہے ہیں، یہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے وہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے. آپ نے اعتکاف میں سے اپنا پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا الا ان کلکم مناج ربہ، تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، رب سے کلام کرتا ہے، چپ کے رب سے بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے. الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا، لہذا تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے. جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے رب سے اس کا تعلق ہے، تو اپنی آواز بڑھا کر تم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے. آپ نے کہا تم اپنی آواز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے کیا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة في الصلاة، اور تم میں سے ایک آدمی نماز میں اپنی قرات کی آواز دوسرے سے بڑھائے نہیں. تو آپ صلی اللہ، اس کو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے کہ ایک زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تیسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے، تو اپنی آواز ایک دوسرے پر بڑھا کے ایک دوسرے کو تکلیف مت دو، ایک دوسرے کو پیدا مت کرو. آپ سوچیے تلاوت سے خلل پیدا ہو سکتا ہے، تلاوت سے تکلیف ہو سکتی ہے، موبائل کی آواز سے تکلیف نہیں ہو سکتی ہے، من باب اولا اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ اور زیادہ خلل پیدا کرنے والا ہے، اور اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. تلاوت نیکی ہے، اس کو بھی آپ نے کیا کہا، اپنی آواز کیا کرو، پست کرو، ایک دوسرے کی قرات پر بڑھاؤ مت آواز کو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ایک دوسرے کے لیے خلل عبادات میں مسجد میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. اپنے موبائل ٹون کو کیا کرنا چاہیے، اس کی آواز کو ایک دم پست یا بالکل اس کو سائلنٹ پہ کرے، یہ زیادہ عقل مندی کی چیز ہے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو.